بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 ششم، مضمون ترجمۃ القرآن۔ بیٹا آپ لوگوں کا جو نصاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کی نصاب کی جو کتاب بنائی گئی ہے اس کے اندر جو نصاب شامل ہے اس کے میں نے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، آپ اسے اپنے نوٹ بک پر نوٹ کر لیں۔ اور سب سے پہلا جو اس کے اندر نصاب کے اندر نقطہ رکھا گیا ہے وہ ہے تعارف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الانبیاء، قرآن کریم نے اس کو کیسے ڈیفینس کیا ہے، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو قرآن پاک نے کیسے ڈیفینس کیا ہے، آپ کے خلق عظیم کو قرآن پاک نے کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، آپ کی صداقت کو قرآن پاک نے کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، آپ کی امانت کو کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان محب اور محبوب کے رشتے کو قرآن پاک نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، لوگوں سے کیسے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو یہ ساری چیزیں تعارف مصطفیٰ میں آپ کے نصاب میں رکھی گئی ہیں۔ نصاب کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر میرا بیٹا 11 سورہ مبارکہ رکھی گئی ہیں۔ 11 سورہ مبارکہ میں سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے، اور باقی قرآن پاک کی آخری 10 سورہ جو ہیں سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ کوثر، سورہ الکافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ میرا بیٹا آخری قرآن پاک کی 10 سورہ ہیں اور ایک پہلی سورہ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری سورہ تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ 10 کی 10 سورہ یاد کریں گے، ہم زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں زیادہ دیر بھی ہم نہیں لگائیں گے۔ یہ 10 سورہ یاد کریں گے ہم، اور یہ سورہ فاتحہ تو ہر طالب علم کو، کلاس 6 کے ہر طالب علم کو سورہ فاتحہ، جس کو نماز آتی ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، اور جس کو نماز آتی ہے اس کو کم از کم سورہ اخلاص تو آتی ہے اور سورہ کوثر بھی آتی ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمیں قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نصاب جو نصاب میں دوسرا حصہ ہے اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے جو تعارف ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، تو ان کے تعارف بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ہم میرا بیٹا جی یاد کریں گے، اور یہ آپ لوگوں کا پارٹ 1 میں تعارف مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ، پارٹ 2 میں یہ آپ لوگوں کی سورہ مبارکہ، پارٹ 3 میں انبیاء علیہ السلام کے تعارف ہیں۔ تو آج پہلے تعارف کی پہلی آیت ہم لکھتے ہیں، اور اس کے اوپر میرا بیٹا ہم جو ہے پہلے نقطے میں جو چیز شامل ہے اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اسے ہم بھلائیں گے نہیں بلکہ اس کو ہم یاد رکھیں گے، اور اس کو رپیٹ بھی کریں گے۔ آپ لوگ کل 2 دن آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا، اس کے بعد سنوں گا بھی، ٹیسٹ بھی لوں گا، یاد رہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ بس جو ہے وہ سورہ بقرہ کا جو حصہ اتنے دن محنت کر کے ہم نے یاد کیا تو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے تعارف مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت کریمہ ہے محمدن ابا احدم من رجالکم
वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीना व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आपकी आया करीमा है जी। तो इसके तर्जमे के अंदर सॉरी ये वाव नहीं है यहाँ पर, मा काना, वा माँ नहीं है, मा काना। माँ का मानी होता है नहीं, माँ की दो किस्में हैं बेटा, माँ की दो किस्में हैं, याद रखना। इन हरूफ की जो कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ़ हरूफ हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। माँ को माँ नहीं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, माँ इस्तफ़हामिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में अगर देखें तो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं विच, क्या इस्तेमाल करते हैं? विच, जिसका मानी आप लेते हैं जो या जिस, लेते हैं ना, जो या जिस। तो जो या जिस के लिए जैसे आप इस्तेमाल करते हैं ना विच, इस तरह माँ जो है कभी जो के लिए इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में आप नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक नहीं के लिए, नो, नॉट, नॉर, नेवर, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मगर कुरान करीम में माँ को ही जो है ये नफ़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माँ इस्तफ़हामिया भी है और माँ नफ़ी भी है। तो माँ नहीं, काना, काना होना। जैसे आप लोगों ने देखा सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुन फायाकुन, जिसका होने का वो हुक्म देता है तो वो फ़ौरन हो जाता है। तो ये वही इसका मादा काना, काना होना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आबा बाप, आबा बाप, आहद किसी एक के, एक मिर रिजाल मर्दों में से, रिजाल रजुल मर्द को कहते हैं, राजुलन मर्द। रिजालिकुम वालाकिर रसूल अल्लाह, वालाकिर। अब यहाँ पर जो वाला है ये भी मेरा बेटा जी वाव जो है ये आतिफ़ा है, इसका मानी और है वाव। और ला, यहाँ पर ला नफ़ी के लिए, वहाँ मा नफ़ी के लिए, यहाँ ला नफ़ी का आया है। ये ला की भी किस्में हैं, ला तहकीकिया, ला कस्मिया, ला नफ़ी का। तो ये ला नफ़ी का है बेटा, ला। ला किन, ये वही किन है जैसे वो काना कुन, ला नहीं है, ना होना, ना होना, लाकिन ला ना होना, ना होना। रसूल और रसूल, रसूल रसूल, वाव आतिफ़ा और ख़ातमन नबिय्यीन, ख़त्म नबूवत, नबूवत का ख़ातिमा यानी नबूवत मुकम्मल हो गई। वा कान अल्लाहु, वा, और बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही का वा है, ये काना वही है। अल्लाह अल्लाह, बिकुल्ली मुकम्मल, बिकुल्ली का माना हर चीज़, मुकम्मल ही लिखने आप, मुकम्मल, सब शै अलीमा जानता है। तो अब मेरा बेटा तर्जुमा आप इस तरह करेंगे, माँ का
پہلے تو اس کی میرا بیٹا صحیح پروناؤنسیشن کی کوشش کرتا ہوں میں، تو آپ اسے سماعت کریں، اس کے بعد میرا بیٹا جی اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمے میں میرا بیٹا ما نہیں، کانا، اب میں لفظی معنی پہلے لکھ چکا تو با محاورہ کر دیتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی بیٹا کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عزت نہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اب میرے محمد آخری نبی ہیں، بیٹا ہو نبی نہ ہو یہ بھی بات گوارا نہیں ہے، اور بیٹا ہو اور نبی ہو تو پھر ختم نبوت نہیں ہوتا، پھر ختم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری الزمان نبی بنانا تھا، اس لیے آپ کے جو 4 بیٹے آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے وہ کم سنی میں وفات پا گئے۔ تو میرا بیٹا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جو کرتا ہے قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔